بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو سبق ہے نا، یہ تھوڑا حیا کے حوالے سے، ہمارے اندر حیا کیسے پیدا ہو۔ بعض اوقات بے حیائی اتنی عام ہو جاتی ہے ہماری اپنی ذات میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر میں، ہم اس کو محسوس تک نہیں کر پاتے۔ تو حیا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنی عزت کی حفاظت اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ہم گھر میں کوئی پہرا لگا دیں، دیواریں اونچی کر دیں، باڑ لگا دیں، کیمرے لگا دیں؟ یاد رکھیے گا، یہ ساری چیزیں لگانے کے بعد بھی اگر آپ کی نظر میں آپ جو مرد ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، آپ کی نظر میں اگر حیا پیدا نہیں نہ ہوگی، آپ کی عزت کبھی بھی محفوظ نہیں رہے۔ کما تو دین خدا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو کرو گے وہی بھرو۔ تمہاری نظر میں حیا ہوگی، تمہارے گھر والے غیروں کی نظر سے بچیں۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے۔ ایک بزرگ تھے، اکیلے گھر کے کفیل تھے، کمانے والے تھے، 3 بچیاں تھیں، ان کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ یہ خود ہی کماتے، گھر لاتے اور ان کا نظام چلتا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی، یار قدرت کا نظام، کہ یہ بزرگ بیمار پڑ گئے۔ اب جب بیمار پڑے تو کمانے والا تو اور کوئی ہے نہیں۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، فاقوں پہ فاقے چل رہے ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ تو بڑی بیٹی تھی نا ان کی، اس نے اپنے دماغ سے یہ اسکیم سوچی، تیار ہوئی، اچھے کپڑے پہن کے اچھے، تو یہ بازار کی طرف نکل گئی۔ اس کی نیت کچھ گھر کے لیے نا، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے باپ کے لیے کچھ لانا تھا۔ بعض اوقات حالات اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ قدم اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آپ کو محفوظ رکھے ان حالات سے، ہم پر کبھی بھی یہ حالات نہ آئیں، نہ ہمارے گھر والوں پر آئیں۔ تو بہرحال یہ بازار نکل گئے، صبح سے لے کر شام تک، کبھی بازار کا یہ چکر، کبھی یہ چکر، کبھی یہ چکر، کبھی یہ چکر، یہ چکر لگاتی رہی بازار کی کہ مجھ کو کوئی دیکھے اور میں اس سے اپنی ضروریات بیان کروں۔ اب گھر میں بہنیں پریشان ہو رہی ہیں، بابا جی پریشان ہو رہے ہیں کہ بیٹی کہاں چلی گئی، اوپر سے بیماری ہے۔ بہرحال جب شام ہوئی تو وہ بڑی بیٹی جو ان کی، وہ خود ہی گھر آ گئی۔ جب گھر آئی نا، باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ جب باپ کے پاس بیٹھی نا، تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ باپ نے تسلی دی، شفقت کا ہاتھ پھیرا، بیٹا کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ اتنے میں باپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، بیٹی رو رہی ہے۔ وہ ایک عجیب قسم کا رونے کا سماں بنا ہوا ہے۔ بیٹی ہے کہ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلتی نہیں، روئے جا رہی۔ بڑی مشکل سے اس کے باپ نے اس کو سہارا دیا، چپ کرایا، آگے بیٹی مجھے بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا، اس نے کہا بابا جان اتنے دن ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے، چھوٹی بہنیں بھوکی بیٹھی ہیں، آپ کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پیٹ خالی ہیں، تو کمزوری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہم اٹھ نہیں پاتے، گر جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں باہر جاتی ہوں، کوئی مجھے دیکھے گا تو میں اس سے اپنی ضرورت بیان کروں گی، اور اس سے تو مجھے کھانے کے لیے مل جائے گا، کوئی راشن مل جائے گا، کوئی میڈیسن کے پیسے مل جائیں گے۔ لیکن کہا کہ شاید اللہ ناراض ہے ہم سے، ہم نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہے کہ وہ ناراض ہے۔ صبح سے لے کر شام تک میں گھومتی رہی اس نیت پر کہ کوئی مجھ پر نظر ڈالے، لیکن میرے پہ کسی نے نظر نہیں ڈالی۔
بازار میں گھومتی رہی ہوں، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کا گھر ہے، اس شیطان کے گھر میں گھومتی رہی ہوں میں سارا دن، ادھر سے لے کر ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، مجھ پر کسی نے نظر نہیں ڈالی۔ میں پریشان ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ جو اس کے باپ تھے ان کو بات سمجھ آئے، کہا بیٹی بیٹھ جاؤ، میں کہا تم ایک دن نا، صرف ایک دن بازار میں گئی ہو اور اس انداز سے بے پردگی سے گھومتی رہی ہو، میں قسم اٹھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر تم ساری زندگی بھی اسی طرح بازار میں گھومتی رہو تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تم پر نظر اٹھا کر دے گا، وہ تیری طرف دیکھے گا، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ حیران ہو باپ، ابو یہ کیوں؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب بھی باہر نکلتا ہوں تو میری نظریں میرے قدموں پر ہوتی ہیں، میں آگے پیچھے نہیں دیکھتا کہیں ادھر ادھر، میں نیچے دیکھتا ہوں، اور نیچے دیکھنا سنت۔ تو جب میں نے کسی کی عزت پر نظر نہیں ڈالی تو میری عزت پر نظر کون ڈالے گا؟ کس کی جرت ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ آہا، اے میرے نوجوان، یہ میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے بتا نا، کیا تیری نظر میں حیا ہے؟ کیا تو اس کو ہی عزت سمجھتا ہے جو تیری گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، جو تیری بہن ہے، جو تیری ماں ہے؟ کیا تو باہر جب نکلتا ہے تو پھر بھی تیرا کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو عورتیں آتی جاتی ہیں گلی میں نے ان کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ ایسا ہے نہیں نا؟ آج سے نیت کر، بھلے تجھے پتہ نہ چلے، یاد رکھ، ضروری نہیں پتہ چلے، بھلے پتہ نہ چلے، لیکن اگر تیری نظر میں حیا نہیں نا، تیری نظر میں حیا نہیں، تیرے گھر کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ میرے الفاظ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا، کبھی انشاءاللہ تمہیں کام آئے گا۔ اپنی نظر میں حیا پیدا کرو۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم بعض اوقات گلی سے گزرتے ہیں تو اس گلی میں اگر کوئی کتا آ جائے نا، کتا، ہم راستہ بدل لیتے ہیں اس کتے کے ڈر سے۔ اگر تیری وجہ سے کوئی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی اپنا راستہ بدل لے تو بتا تیرے میں اور اس کتے میں فرق کیا ہے؟ اس کتے کی وجہ سے بھی لوگ اپنا راستہ ترک کر رہے ہیں، تیری وجہ سے بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی اپنا راستہ ترک کر رہی ہے۔ تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ غیرت کا مادہ نہیں ہے تجھ میں؟ تیرے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے، تیرے گھر میں بہن ہے، تیرے گھر میں ماں ہے، اور تو باہر جا کر دوسروں کی ماں بہنوں کو تاڑتا ہے، ان پر گندی نظریں ڈالتا ہے۔ باز آ جا، اپنی عزت کی حفاظت کر، اپنی نظروں سے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھ، تیری عزت کی حفاظت ہوگی۔ جزاک اللہ۔